تھی وہ حدیث اس قرآن کی آیت کی سمجھ سیدہ فاطمہ کو نہیں آتی تھی، آپ کے بچوں کو نہیں آتی تھی، جو اللہ کے رسول کے ہونٹوں کو چومتے رہے ہیں. تو پھر کہتے ہو کہ سواد اعظم ہے جی. آؤ تمہیں بتاتا ہوں امت کی اکثریت کون سی ہے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث سے میں یہ کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقوں کی نشاندہی کی. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم ما انا علیہ اليوم واصحابی. یہ ایک گروہ وہ گروہ ہے جو آج اس چیز پر جس پر میں قائم ہوں وہ اس پر قائم ہے، جس پر میرے صحابہ قائم ہے اس پر قائم ہے. دو الفاظ میں اللہ کے رسول نے بتا دیا. جوامع الکلم میں سے ہے یہ حدیث، قاطع النظر ہے، یہ گلے کاٹنے والی حدیث ہے، گلے کاٹنے والی، کہ یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ آج موجود ہے، جو ملت، جو دین، جو جماعت اس پر قائم رہے گی وہ جنتی ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے. اور اس کے راستے سے جو ہٹ گیا وہ جہنمی گروہ ہے. پھر یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے کم یہ ثابت کیے جائے کہ صحابہ کے دور نہیں ہوا ہو. اللہ کے رسول نے چلے عاجزی کی بنیاد پر نہیں کیا، صحابہ نے کر کے دکھایا. صحابہ سے بڑھ کر پیار کرنے والا اللہ کے رسول کو کوئی اور نہیں ہو سکتا. سیدنا طلحہ کو میں نے بتایا تھا، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر 80 سے زائد زخم کھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پیچھے رہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کوئی زخم آپ کو نہ لگ جائے، کسی کافر کا تیر آپ کو نہ لگ جائے. طلحہ کا جسم حاضر ہے، کسی کافر کی تلوار آپ کو نہ لگ جائے. طلحہ کا سینہ حاضر ہے، کسی کافر کا بھالا آپ کو نہ لگ جائے. طلحہ کا سینہ حاضر ہے. اللہ کے رسول آپ میرے پیچھے رہے، میرے دو ماں باپ بھی آپ پر قربان ہے. ایک طلحہ کی جان کیا جان ہے. آؤ تو صحیح اور دیکھو تو صحیح، جنگ بدر کا موقع ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح، صحابہ کرام سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے پیار کس کو سکتا ہے. جنگ بدر کا موقع ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا. سیدنا مقداد کہتے ہیں اللہ کے رسول بڑی دعائیں کر لی آپ نے، آپ پریشان نہ ہو، یہاں تک کہ آپ نے فرما دیا تھا اے اللہ اگر آج یہ جماعت اس میدان بدر کے اندر ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اٹھائے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3993 کھولے. اللہ کے رسول کی بات تو سنے. بڑی مشکل سے اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا بڑی مشکل سے جماعت اکٹھی ہوئی ہے. مقداد آتے ہیں اللہ کے رسول لسنا اصحاب موسیٰ، ہم کوئی موسیٰ کی قوم نہیں ہے. اللہ نے ان کو خبر دی تھی کہ فلاں علاقے میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونا ہی تمہاری فتح کی علامت ہے. مگر قوم موسیٰ نے انکار کر دیا. اگر فتح اتنی ہی آسان ہے تو موسیٰ تو چلے جا، تیرا رب تمہارے ساتھ چلا جائے، لڑ لو جا کے دونوں، ہمیں اطلاع کر دینا، علاقہ فتح ہو گیا ہے، ہم بھی پہنچ جائیں گے. مقداد کہتے ہیں وَلَكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ وَأَمَامِكَ وَخَلْفِكَ. کھڑے ہو کر لڑیں گے اللہ کے رسول، ہم آپ کے دائیں کھڑے ہو کر لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں کھڑے ہوں گے. اللہ کے رسول ہم اصحاب محمد ہیں، ہم اصحاب محمد ہیں. اللہ کے رسول ہم کوئی قوم موسیٰ تھوڑی ہیں. آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم محمد ہیں. کتنا عظیم جملہ ہے، کتنی محبت کا مظہر ہے، اتنی شدید محبت کا مظہر، اتنی شدید محبت کا مظہر کہ وہ جنگ بدر کا وقت تھا، وہ 313 تھے، 1000 کے ساتھ اس محبت کے زمرے کے اندر ٹکرا گئے اور ایسا ٹکرائے کہ 1000 کی دیوار کو پاش پاش کر دیا.
یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، اپنا جان مال آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اپنے ماں باپ آپ پر فدا کیے رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا اپنے پیارے پیغمبر پر، آپ کی عزت پر، آپ کے لائے گئے دین پر۔ اصحاب رسول سارے کے سارے کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول سے کے لیے لاتے ہی رہتے تھے۔ اللہ کے رسول میں لے آیا ہوں، اللہ کے رسول میں مزدور ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ساری رات ایک یہودی کے باغ میں اس کے باغ کو پانی لگایا ہے، یہ 2 ٹکڑیاں مجھے کھجور کی ملی ہیں، اللہ کے رسول لے کر آ گیا ہوں، غلام سے یہ قبول کر لے۔ اللہ کے رسول کے سامنے مال و اسباب کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول اس پر ڈال کے کہتے ہیں یہ تیرا مال اس کے برابر ہے۔ یہ ساری قربانیاں کس بات کی قربانیاں تھی؟ وہ صحابہ تھے نبی کی محبت میں گلے کٹوا سکتے تھے، تو عید میلاد منانا کون سا مشکل کام تھا؟ یہ تیرے حلوے کھانا، یہ تیرے قورمے کھانا کون سا مشکل کام تھا؟ یہ جلوس اور ریلیوں کا اہتمام کرنا یہ کون سا مشکل کام تھا؟ چراغاں کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ جب انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس دنیا کی سب سے بہترین مسجد بیت اللہ کے بعد مدینہ کے اندر مسجد نبوی موجود ہے، اس میں چراغاں کیوں نہ کرتے؟ لیکن صحابہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ تو بھائی میرے اس عمل کو ثابت کر، اس کی کیفیت کو ثابت کر، اس کے زمانے کو ثابت کر، میں تیرے ساتھ مناؤں گا، ثابت تو کر۔ ایک بار تو ایک قول دکھا دے کہ ابو بکر نے یہ عمل کیا، عمر نے یہ عمل کیا، عثمان نے یہ عمل کیا، علی نے یہ عمل کیا، حسنین کریمین نے یہ عمل کیا، او آؤ دکھاؤ تو صحیح۔ 80 ہجری تک تم نہیں دکھا سکتے، آگے آ جاؤ، تابعین کے زمانے میں تم نہیں دکھا سکتے، تبع تابعین کے زمانے میں تم نہیں دکھا سکتے، اور اپنے امام ابو حنیفہ سے ہی دکھانا چاہو تب بھی تم نہیں دکھا سکتے۔ یہ تمام چیزیں ثابت ہوں گی تو پھر یہ بات محمد کریم کی اتباع میں آئے گی۔ اگر کوئی چیز رہ گئی تو پھر اتباع سے خارج ہو جائے گا، پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل میں کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی، اللہ کے رسول کی محبت کو اختیار کرنے کی، آپ کی اتباع اور آپ کی غلامی کا توپ پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔